السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے ہم یہ خبریں دے رہے تھے کہ عدلیہ میں تقسیم ہے اور یہ تاثر بہت زیادہ پریویل کر رہا تھا کہ جوڈیشری 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن آج ہم آپ کو جس کیس کا حوالہ دینے جا رہے ہیں، جس عدالتی کارروائی کے بارے میں بتائیں گے، اس میں صحافی بھی ہمیں تقسیم نظر آئے اور یہ معاملہ ہے صحافیوں کے بنیادی حقوق سے متعلق۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو اس تمام معاملے کا پس منظر بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 20 اگست کو چند صحافی کمرہ عدالت نمبر 2 یعنی بینچ 2 میں گئے۔ 20 اگست وہ دن تھا جب قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حلف لیا ایز قائم مقام چیف جسٹس، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بیرون ملک تھے۔ اسی دن کچھ صحافی ایک درخواست لے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں گئے اور اس بینچ نے اس درخواست کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اس درخواست کو آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر وزارت داخلہ کو بھی نوٹسز کر دیے، چیئرمین پیمرا کو بھی نوٹسز کر دیے، دیگر حکام کو، آئی جی اسلام آباد کو نوٹسز کر دیے، صحافیوں کے حوالے سے تمام رپورٹس مانگ لی گئی اور کیس کی سماعت فکس کر لی گئی 26 اگست کو۔ ساتھ اس آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو اس کیس کی آئندہ سماعت ہوگی وہ اسی بینچ یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ وہ درخواست تھی جو نہ ہی پراپر طریقے سے سپریم کورٹ کے آفس میں جمع کروائی گئی، نہ ہی اس درخواست کے اوپر کوئی نمبر لگایا گیا، بلکہ کیس پروسیڈنگ کے دوران یہ درخواست پیش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس جو از خود نوٹس لیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس کے اوپر ایک 5 ممبر بینچ بنا دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا اور اس لارجر بینچ نے 3 سماعتیں کرنے کے بعد ایک آرڈر دیا اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ کوئی بھی جج از خود نوٹس نہیں لے سکتا، نہ ہی اس کو اختیار ہے، اور جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے۔ یہ تحریری حکم نامہ آیا، اس کے اگلے دن پھر یہ ہوا کہ ایک اسپیشل بینچ بنا دیا گیا صحافیوں کے حقوق سے متعلق۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو 5 رکنی لارجر بینچ نے مختصر حکم نامہ جاری کیا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو از خود نوٹس ہے اس کو ہم اس کے آرڈر کو ریکالڈ کرتے ہیں اور یہ معاملہ ہم نپٹا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیا بینچ بنایا گیا، اسپیشل بینچ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اب آتے ہیں صحافیوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر۔ ہوا کچھ یوں کہ آج جب اس کیس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا تو سابق صدر پریس ایسوسی ایشن عبدالقیوم صدیقی وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جو درخواست ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کا جو ریٹن جواب ہے جو انہوں نے ابھی کورٹ میں جمع کروانا ہے، اس میں قیوم صدیقی صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ یہ معاملہ بروز محشر جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور وہ اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ دوسرے درخواست گزار تھے عامر میر، انہوں نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی اور اسد طور نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی، جبکہ صدر سپریم کورٹ کہ جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر ہیں امجد نذیر بھٹی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کیس کو آگے چلائیں گے اور اس کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آج کی اس کیس کی تمام پروسیڈنگ میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عبدالقیوم صدیقی نے یہ کہا کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ اگر درخواست واپس لینا چاہیں تو آپ لے لیں، اور ہم کسی کے اوپر کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ درخواست لینا چاہیں یا اس درخواست کو کنٹینیو کرنا چاہیں، یہ آپ پر ہے۔ جسٹس قاضی فائز جسٹس اعجاز الاحسن نے سابق صدر سپریم کورٹ بار عبدالقیوم صدیقی سے ایک مکالمے میں یہ کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، اگر آپ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، عدالتی کارروائی جاری رہے گی اور آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے، آپ عدالت سے رجوع کریں یا نہ کریں۔ ایک موقع پر جسٹس قاضی محمد امین نے عبدالقیوم صدیقی سے مکالمے میں یہ کہا کہ 20 اگست کے بعد جو ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جملہ عبدالقیوم صدیقی نے کہا کورٹ میں کہ 20 اگست کے بعد جو ہوا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے اوپر جسٹس قاضی محمد امین نے یہ جواب دیا
کہ جو ہوا اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران مزید جو آبزرویشنز دی گئی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ امجد نذیر بھٹی نے یہ کہا کہ ہمیں صحافیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات ہیں۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ میڈیا پوری قوم کا ضمیر اور پوری قوم کی آواز ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا آپ ہمیں اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کریں، آپ کو کوئی طبی سہولت کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں ہمیں وہ بتائیں، عدم تحفظ کا اگر آپ شکار ہیں تو ہمیں اس حوالے سے بھی ہمیں ہمارے علم میں لائیں تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھ سکیں۔ امجد بھٹی جو کہ صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، انہوں نے جیو نیوز سے وابستہ ایک صحافی کا حوالہ دیا اور ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جیو نیوز سے وابستہ ایک صحافی ہیں ارشاد قریشی، انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر برائے داخلہ شیخ رشید احمد سے ایک سوال کیا اور یہ سوال شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر گھرا گزرا، اور انہوں نے اسی وقت جیو نیوز کے صحافی ارشاد قریشی کو یہ کہا کہ آپ اپنے اس سوال کے اوپر معافی مانگیں ورنہ آپ گھر بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا۔ اس وقت ارشاد قریشی بے روزگار ہیں اور وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آئین پاکستان میں امریکہ اور بھارت کے آئین کے مقابلے میں زیادہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ 20 اگست کو کچھ صحافی بھاگتے بھاگتے ایک عدالت میں گئے اور اب کچھ صحافی مقدمہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم اس مقدمے کو سنیں گے، چاہے سپریم کورٹ میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تب بھی ہم آرٹیکل 184(3) کے تحت یعنی اسکت نوٹس کے اختیار کے تحت ہم اس کیس کو مکمل سنیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ امجد بھٹی نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ پہلے بھی صحافیوں کے حقوق سے متعلق ایک مقدمہ زیر سماعت ہے اور اس میں تنخواہوں کا معاملہ بھی زیر بحث رہا، اور وہ صحافیوں کے تنخواہوں کے مسائل اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ صحافیوں کے تنخواہوں کا مقدمہ سننے والا جو بینچ تھا اس میں میں بھی شامل تھا، اور مجھے اس کیس کے بارے میں یاد ہے تقریباً 90% صحافیوں اور اینکرز پرسنز کو تنخواہیں دلائی گئیں۔ ہم نے کچھ مالکان کو بھی ان پرسن طلب کیا اور اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ امجد نذیر بھٹی نے سمیع ابراہیم کے ساتھ ایک واقعے کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ایک اینکر ہیں سمیع ابراہیم، ان کے ساتھ ایک وفاقی وزیر نے ناروا سلوک کیا اور وہ مقدمہ اب بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ آج اس کیس کی پہلی سماعت نہیں ہے، آپ تحریری طور کے اوپر اپنا موقف پیش کریں تو ہم تمام واقعات کی فہرست دیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسے تو اعجاز الاحسن نے کہا کہ جو مقدمات پہلے سے سرخ خانوں میں ہیں ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف جو صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق FIA کی جو درخواست ہے، جس میں FIA کے خلاف جو ہے وہ صحافیوں نے رجوع کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہم ان مقدمات پر بھی رپورٹس منگوائیں گے۔ اس پر صدر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن نے یہ موقف اختیار کیا کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے اس کی پروسیڈنگ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ تو انہوں نے بنیادی طور کے اوپر ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ اس معاملے کو نہ دیکھے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے ان پر واضح کیا کہ ہمارے لیے تمام عدالتیں قابل احترام ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ میں مقدمہ چلے گا تو آٹومیٹکلی تمام مقدمات رک جائیں گے، ہم تمام مقدمات کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے اور جامعہ اور فوکس عدالتی کارروائی چلائیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں ان کی کارروائی کیسے چل رہی ہے۔ جب سماعت مکمل ہوئی تو عدالت نے آرڈر لکھوایا، وہ آرڈر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ عبدالقیوم صدیقی، عامر میر اور اسد طور نے اپنی درخواستیں واپس لینے کا کہا ہے اور وہ اس حوالے سے جوابات سپریم کورٹ آفس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق سے متعلق اسکت نوٹس کے لیے بینچ چیف جسٹس نے بنایا، مقدمے کا جامع انداز میں جائزہ لیں گے۔ پہلے مرحلے میں DG FIA چیئرمین پیمرا کو ذاتی حیثیت سے پیش ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIA کی طرف سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف زیر سماعت مقدمہ کیسے چل رہا ہے، زیر سماعت مقدمات کی نوعیت کیا ہے، صحافیوں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی درخواستوں اور ان پر جاری کیے گئے حکم ناموں سمیت تمام ریکارڈ بھی سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے IG اسلام آباد، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سمیت 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ کیس کے اختتام پر جسٹس قاضی محمد امید نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ جس طرح ایک جج سیاست نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح ایک صحافی کو بھی
سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی جب 20 اگست کو یہ مقدمہ، یہ درخواست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لائی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے کچھ سینئر صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو FIA کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں، ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، وہ متاثر ہوگی، اور وہ اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ اب سپریم کورٹ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمات چلیں گے، کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے، تو اب وہاں کی پروسیڈنگ ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ FIA کا جو معاملہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے۔ دوسری اہم بات جو بہت ضروری ہے یہاں پر بیان کرنا، وہ یہ ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق۔ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز، اخبارات میں اشتہارات چل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اصل مسودہ جو ہے وہ ابھی تک عام آدمی کے ایکسیس میں نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ سپریم کورٹ میں صحافیوں کے حقوق سے متعلق کل ہو سکتا ہے کوئی صحافتی تنظیم میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بھی کوئی پٹیشن لے کے آ جائے، تو اب وہ مجوزہ قانون جو کسی نے پڑھا ہی نہیں، وہ صحافیوں کے حق میں ہے یا صحافیوں کے خلاف ہے، یہ معاملہ ابھی بحث میں نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہی اگر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے گا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان صحافیوں کے حقوق سے متعلق اس کیس میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کو ویلیڈیٹ کرے گی، یا اس لاء کو ہی غیر قانونی قرار دے دے گی؟ یہ دونوں باتیں جو ہے ہو سکتی ہیں۔ اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو اصل مسودہ ہے، جب وہ سامنے آئے گا تو اس کو پڑھ کے یہ معلوم ہوگا کہ کیا یہ صحافیوں کے خلاف ہے، صحافیوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، یا یہ صحافیوں کے حق میں ہے۔ کیونکہ ایک بات جو میں نے سنی ہے اس لاء سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو صحافی کی تنخواہ ہے وہ میڈیا کے جو اشتہارات ہیں اس سے مشروط کی جائے، اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اصول پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ تاہم بہت اہم کیس ہے، آئندہ اس کیس کی سماعت 15 سپتمبر کو ہوگی، تو مزید بھی اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔